جملہ دوسرے اپنی گفتگو کو کہہ رہا ہوں، یہ کیسا فیصلہ کن محرم کا چاند تھا جس کے نمودار ہونے سے پہلے یہ فیصلہ ہی نہیں ہو رہا تھا کہ اس سرزمین پہ کتنے یزیدی رہتے ہیں اور کتنے حسین۔ میرے مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھیں جو مشکل بات پہ بلند ہو گئے، میرے مولا ان آوازوں پر رحمت نازل فرمائیں، مل کے نعرہ حیدری۔ فیصلہ ہی نہیں ہو رہا تھا کہ کتنے یزیدی رہتے ہیں۔ جملہ کہنا چاہ رہا ہوں ایک، اور جملہ بھی اپنے ان بھائیوں کے لیے کہنا چاہ رہا ہوں، اور زندگی سے پیارا جملہ ہے جو آپ کو سنا رہا ہوں۔ 10 دنوں سے پہلے تو یہ فیصلہ ہی نہیں ہو رہا تھا کہ اس دھرتی پہ یزیدی کتنے ہیں اور حسینی کتنے ہیں، لیکن 10ویں محرم کی پہلی جھلک نے بتا دیا تھا کہ اتنے تو یزید کے پیچھے جینا نہیں چاہتے جتنے حسین کے نام پہ مرنا چاہتے۔ تمہید ختم اور بات شروع کروں، میرے پاس گن کے ٹوٹل 19 منٹ ہیں، 5 بجنے پر مجھے ممبر چھوڑنا ہے اور اپنے بعد اچھے پڑھنے والوں کو ممبر دینا ہے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ بات کو شروع کیا جائے۔ میرے بھائیوں، محرم کی پہلی جھلک نے بتا دیا کہ اتنے یزید کے پیچھے جینا نہیں چاہتے۔ ایک ذرا سی اس کی بند کیجئے گا اور آواز ذرا سی زیادہ دیجئے گا۔ جتنے حسین کے نام پہ مرنا چاہتے ہیں، میرے سامنے جوان بیٹھا ہے۔ میں نے آج تک کبھی یہ جملہ نہیں کہا کہ میں شیعوں کے لیے پڑھ رہا ہوں، میں آل کمیونٹیز کے لیے بات کرنے والا بندہ ہوں۔ میری ابھی تک کی گفتگو میں یہ بات شیعہ والی نہیں ہے۔ میرے جتنے اہل سنت برادران ہیں وہ اگر مجلس میں آئے ہیں اور یقیناً نہ بیٹھے ہیں، میں انہیں اپنے سینے سے لگاتا ہوں، میں اپنی پلکیں ان کے قدموں کے نیچے بچھاتا ہوں۔ اہل سنت بھائیو، تم امام حسین کے گھر میں آئے ہو، یہ شیعوں کی جگہ نہیں ہے، شیعوں کی کوئی پراپرٹی نہیں ہے ذاتی امام بارگاہ۔ شیعہ صرف امام حسین کے نوکر ہیں، اس سے بڑھ کے اور کچھ نہیں ہے۔ تم آئے امام حسین کے گھر میں ہو میرے بھائیو، میں تمہیں سینے سے لگاتا ہوں۔ آج ذرا سین اکٹھے ہو کر بیٹھے اور فیصلے کی ذرا ونڈ تو کریں۔ 2026 ختم ہونے کو آ رہا ہے میرے جوان بھائیو۔ اب وہ زمانہ نہیں رہا جس زمانے میں لوگ ایک دوسرے سے پوچھا کرتے تھے تیرا مذہب کیا ہے، تیرا دین کیا ہے، تو کسے مانتا ہے۔ اب کوئی کسی سے نہیں پوچھتا تو شیعہ ہے کہ نہیں، تو سنی ہے کہ ہاتھ اٹھنے ہیں تو آخری صف تک اٹھے، ورنہ ایکو بند کرے آئے، ورنہ کوئی بھی نہ بولے۔ میں اکیلا واہ واہ کرنے کے لیے کافی ہوں۔ 2026 بھی خدا کی قسم میں ختم ہو رہا ہے۔ پہلا جملہ میری گفتگو کا، وہ زمانے گزر گئے جب لوگ ایک دوسرے سے پوچھتے تھے تو شیعہ ہے کہ نہیں، تو سنی ہے کہ نہیں۔ اب پوچھا نہیں جاتا تیرا مذہب کیا ہے، رکھ میرے سر پہ قرآن۔ اب بندوں کے کام بتا دیتے ہیں کہ یزیدی کون کون ہے اور حسینی کون کون ہے۔ اب بندوں کی باتیں بتا دیتی ہیں کہ یزیدی کون کون ہے اور حسینی کون کون ہے۔ اب بندوں کے چہروں کے تاثرات بتا دیتے ہیں یزیدی کون کون ہے۔ میرا بھرا حسینیت نات ہاتھ اٹھے تو بجلی یار اٹھے، ورنہ ڈھلی داد تے میں راضی ہونا نہ بندہ ہی نہیں میرا محترم۔ بندوں کے چہروں کے تاثرات بتا دیتے ہیں یزیدی کون کون ہے، حسینی کون کون ہے۔ رکھ میرے سر پہ قرآن۔ محرم کا چاند نمودار ہوتا گیا، میں نے لوگوں کے چہروں کے تاثرات دیکھ لیے۔ یزید کہاں کہاں نظر آ رہا ہے، حسینیت کہاں کہاں نظر آ رہی ہے۔ 1400 کچھ سال کا زمانہ گزر گیا، واقعہ کربلا کے بعد یزید بھی دنیا کے کونے کونے میں پھیل گئے، حسینی بھی دنیا کے کونے کونے میں پھیل گئے۔ میں منبر سے اعلان کر رہا ہوں، جسے کسی کا بھی ڈر ہو وہ کانوں میں انگلیاں دبا کے بیٹھے، جس کے سینے میں دل نہیں امام حسین کا عشق دھڑک رہا ہے انکل، میں اس کا ہاتھ بولا دیکھنا چاہتا ہوں۔ اور جی یزیدی بھی رہے ہیں اور جی حسینی بھی رہے ہیں، لیکن دونوں کی زندگی گزارنے میں فرق ہے، اور فرق یہ ہے کہ سارا سال ترلائی سے لے کر گلگت تک یزیدیت زور لگاتی ہے یہ ثابت کرنے میں کہ حسینی کتنے گھٹ گئی ہے۔ صرف 10 دن لگتے ہیں امام حسین کو یہ بتانے میں کہ اس بار اتنے بڑھ گئے۔ جس کے ہاتھوں کی ملکیت مولا حسین کے پاس ہے، جس کے اندر ہے حسین، مل کے بولو حیدر حیدر۔ کھڑے ہوئے بھائی ہاتھ نہیں اٹھا رہے، یہ جتنے میرے برادران کھڑے ہوئے ہیں،
پریشان تو نہیں بیٹھے؟ اوکے ہو نا؟ مہربانی فون رکھنا رہے تو شکریہ، ورنہ ہر مجلس سے گھٹو گھٹ 5-7 بار آکھنا پاؤندا ہے۔ یہ اچھا مجمع ہے کہ پہلی منت ہی میری مان لیجئے، ایس برا دی بیٹری مکے فون دی۔ میرے مولا جڑا ہون فون کٹے انہوں پاسورڈ بول جائے۔ ہاں بند کرو مولا دا واسطہ، اور بیکھو مہربانی۔ بات کیا ہو رہی تھی جناب؟ 10 دن لگتے ہیں امام حسین کو یہ بتانے میں۔ سر میں ابھی آیا ہوں، مجھے ابھی پڑھ کے چلے جانا، پیچھے بچنا ہے آپ جوانوں نے، پیچھے بچنی ہے یہ جنگ جنریشن، پیچھے بچنے ہیں یہ 18 سال سے 26 سال تک کے جنزیز، جنہوں نے سکول کالج یونیورسٹی میں جانا ہوتا ہے۔ اور یاد رکھنا میرے بھائیوں میرا یہ جملہ بھی کہ میں نے دیکھو مولا دا واسطہ، اور میں نے دیکھو جس وقت آپ لوگ یونیورسٹی میں کھڑے ہوتے ہیں نا، اور ایک مارکسزم والا، ایک سوشلزم والا، ایک کیمونزم والا، ایک ایتھسٹزم والا، ایک لبرل بندہ جب آپ لوگوں کی طرف انگلی کا اشارہ کر کے کہتا ہے نا کہ تم مسلمان دنیا کے دہشت گرد لوگ ہو، تب آپ لوگوں کے پاس جواب نہیں ہوتا۔ سر جب ایسے انگلی کا اشارہ کر کے کہا جاتا ہے نا کہ تم لوگ ٹیررسٹ ہو، تب وہ انگلی کا اشارہ کرنے والا یہ نہیں دیکھتا کہ سامنے شیعہ ہے یا سنی۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام نے یہ جو موقع دیا ہے کہ ایک ساتھ بیٹھنے کا، اس میں شیعہ سنی سر جوڑ کے بیٹھیں اور اپنے اپنے اسلام کا آڈٹ کریں، انالیسس کریں کہ آیا جو زندگی بنامے اسلام گزر رہی ہے کیا وہ اسلام ہے بھی کہ نہیں۔ سرکار یہ ادھر آئیے، ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، شیعہ بھی بیٹھے ہیں سنی بھی بیٹھے ہیں، اگر ہر بندہ بولے تو جملہ صرف کرنا چاہتا ہوں۔ میں تو دنیا کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے یہاں تک بھی کہتا ہوں کہ یاد رکھنا اتنی ساری مشکلات کے باوجود بھی ہمارا اتنی بڑی تعداد میں یہاں آنا اس بات کی ہی تو دلیل ہے کہ اتنے مشکلات کے دور میں بھی امام بارگاہ کے دروازے نہیں کھلتے، حسین کے بازو کھلتے ہیں۔ ساری سیٹ بول بھی تو سارا مجمع چوپ کر گیا۔ مولا دا واسطہ یہ میرا ممبر کے خلاف میں ہاتھ ہے، آؤ ذرا ہم لوگ اپنے اسلام کو آڈٹ کرتے ہیں اور پیچھے چل کے دیکھتے ہیں کہ ہوا کیا ہے، اور جب ہم لوگ اس اسلام کا پیچھے جا کے انالیسس کرتے ہیں ہمیں اسلام کے دو چہرے نظر آتے ہیں، دونوں کی پیشانیوں پہ اسلام لکھا ہوا ہے۔ آیا ہم لوگ دیکھیں بھی تو صحیح کہ جس دین کو لوگ محبت بانٹنے والا دین کہتے تھے، آج اس کے پیروکاروں کو دہشت گرد کیوں کہا جا رہا ہے؟ کون تھا وہ جس نے اس اسلام میں دہشت گردی کی بنیاد رکھی؟ میں نے مولا دی قسم ہے تسی چپ کر کے اے بچے قابو کرو مولا دا واسطہ، اے جڑے تسی جوان بیٹھے ہو تسی جے اتھے بول پے تو اگے بول لے سو، جے اتھے چپ کر گئے ہوئے تو اگے تواڈے وچ حوصلہ نہیں پاؤنا ہے گل کرن دا، اور دنیا کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے کہو ہم انالیسس کریں تو ہمیں اسلام کے دو چہرے نظر آتے ہیں، ایک وہ نظر آتا ہے جو یزید نے ریپریزنٹ کیا، ایک وہ نظر آتا ہے جو حسین نے ریپریزنٹ کیا۔ شب عاشور دونوں چہرے کربلا کے میدان میں دکھتے ہیں، ایک چہرہ وہ ہے جہاں سے آدھی آدھی رات کے وقت سر اٹھائی یزید کو رضی اللہ کہنے والے، میرے مرشد حسین کو چھوڑ کر نمازوں کے ڈھنڈورے پیٹنے والے، ایک اسلام کا چہرہ وہ ہے جہاں سے آدھی آدھی رات کے وقت شراب اور ناچ کی آواز آتی ہے، دوسرا اسلام کا چہرہ وہ ہے جہاں سے آدھی آدھی رات کے وقت تلاوت قرآن کی آواز آتی ہے۔ نہیں چاہیے علی عباس عسکری کو طاقت،
लेकिन कम अज कम इस इलाके में रहने वाला जवान लड़का आज की रात सोने से पहले ये फैसला क्यों नहीं कर लेता कि उसने कयामत के दिन रसूल का सामना हुसैन के साथ करना है या यजीद के साथ करना है? वो जवान इतना एक बार फैसला क्यों नहीं कर लेता कि उसने कयामत के दिन जो रसूल को मुंह दिखाना है वो यजीद वाले इस्लाम पे चल के दिखाना है या हुसैन वाले इस्लाम पे चल के दिखाना है? इस्लाम की दो शक्लें दिखा रहा हूं, एक शेर है दहशत, ये सफेद दाढ़ी, ये बुजुर्ग खड़े होकर हौसला अफजाई कर रही है। बुजुर्गों मैं हैरान उस जवान पे हूं जरा चंगा भला जानी है ते शर्मीला बन के मेरे सामने बह गया। और मेरे भाइयों मैं तुम्हें इमाम हुसैन की बारगाह में गौर व फिक्र की दावत के लिए इसलिए बुला रहा हूं क्योंकि यही वो जगह है जहां से पता चलेगा यजीद वाला दीन कौन सा है और हुसैन वाला दीन कौन सा है। यही वो इमाम बारगाह है। या हर हाथ उठे या कोई न बोले, जहां से इस बात की वंड होगी कि दहशतगर्दी करने वाले कौन है। और इस बात की वंड इस जगह से इसलिए होगी क्योंकि दुनिया वालों मुझे खुद बताओ, तुम लोगों ने हर आए दिन कई कई मस्जिदों से दहशतगर्द बरामद होते देखे होंगे, बारगाहों से नहीं देखे। मस्जिदों से देखे होंगे, हुसैन की बारगाहों से मजमा उठ के भी बोले तो दांत छोड़िए, बात बढ़िए, पीछे वालों के हाथ नहीं उठे। और तुमने मस्जिदों से पकड़े जाने वाले दहशतगर्द कैमरा फेरिए और बंदे की वीडियो बनाइए। मेरी जिंदगी क्या, मेरी जाकरी क्या, मैं कहता हूं आसमान क्या, कायनात से वजनी जुमला है मेरे भाई। जगह जगह तूने मस्जिदों से पकड़े जाने वाले दहशतगर्द देखे होंगे, कभी तूने इमाम बारगाहों से भी देखे? मुमकिन नहीं। हुसैन बादशाह को रोने वाले रोने के बाद उसकी इमाम बारगाहों से दहशतगर्द बन के निकले, क्योंकि हुसैन उस इंसान हुसैन उस इंसान आजम को कहते हैं जिसने अपने अज़ादारों को काले कपड़े पहनाए हैं, काले धंधे नहीं करवा। जो डर गया वो रहने दे, बाकी सारे मिलके बोलो हैदर हैदर। परेशान तो नहीं बैठा मेरा मजमा मेरे साथ? हुसैन ने काले कपड़े पहनाए हैं, हुसैन ने काले धंधे नहीं करवाए। मेरे नसीब में मौला ने मशहूर जमाना जुमला दिया, मैं यहाँ पे भी पढ़ देता हूँ। मेरे भाइयों आओ आके वंड करो करबलाज के हो जावे सन छड्डो असी जो भी कर दे पे तो अनल ये बात अस्करी दी जाकरी चंगी नहीं लगती तो अस्करी लोड़ ही कोई नहीं बुलाउण दी भाई, इजी हो जाओ, अस्करी पढ़ते पवे बाहर चले जाओ, मसला ही कोई नहीं। एडे बड़े मजमे जरूरी नहीं है कि हर बंदा मैं चंगा जानदा होवे। कई बंदे ऐसे होंदे जिन्हां दा इख्तिलाफ नजर हो सी, मैं उन्हां दा भी एहतराम करे ना। आपको लगता है कि मेरे से पहले पढ़ने वाला ठीक नहीं था, उसको छोड़िए, मुझे छोड़िए, इन बानियान को छोड़िए, इस बारगाह को छोड़िए, कहीं और चले। आपको लगता है कि लंगर न्याज बिदअत है तो आप मत खाइए, आपके मुंह में कोई ठूस थोड़ी ना। बाणा नहीं हुण रमी इत्थे ही तो बाणा नहीं, बिस्मिल्लाह कर हुण मेरे वीरे ते गल मैं उतली पे करता। वाहिद एक ऐसा जवान है जिसने मेरा हौसला बढ़ाया है। आपकी आप तशरीफ रखिए, आपकी न्याज हो गई, तुसी नहीं होना। क्या जुमला कह दिया, क्या जुमला कह दिया कि पर होटल तो खा लो। और रुकिएगा, मौला का वास्ता, मौला का वास्ता, एक मिनट वास्ते रुके आए। आपने कह दिया ना कि जाके होटल का खा लो, अगर हुसैन की हाजिरी नहीं खा सकते और खुदा की कसम वो चले भी जाएंगे, लेकिन ये आशिकीन हुसैन का मिजाज है। हम लोग 6 डिशेस वाले डिनर भी छोड़कर यहाँ इतनी अकीदत से आते हैं क्योंकि हमें यकीन है बाजार वाला खाना और है हुसैन के दरबार वाला।
ہے نا بابا ناصر شاہ صاحب میرے محترم پیر بخاری سے تشریف لائیں، میرے مولا ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے. میری نظر پڑ گئی جی. شاہ صاحب اجازت لے کے جی. بازار والا کھانا اور ہے، پھر پڑھوں. او خدا کی قسم ہم لوگ تو 70 ڈشوں والے بوفے پہ بھی اتنی عقیدت سے نہیں جاتے جتنی عقیدت سے اس قطار میں لگتے ہیں جہاں جناب غازی کی حاضری تقسیم ہوتی ہے. پر وہ والا جملہ آپ کی نگاہ میں لنگر نیاز بدعت ہے تو آپ مت کھائیے. ایسی کوئی گن پوائنٹ دیا جب میں ابھی کھاؤ. گل ہو رہتے لے جاؤ. چلیے ہاں بھی جوانوں چلیے پکی گل ہے. بھائی مجھ سے مسئلہ ہے تو مجھے چھوڑیے یار. اس امام بارگاہ سے کوئی پرابلم ہے تو کسی اور میں چلے جائیے. ارے ان بانیان سے مسئلہ ہے تو آج کا دن مت آئیے، باقی رہیں بے شک یہاں پہ. اور بھائی لنگر نیاز آپ کے نصیب میں جناب غازی کی حاضری نہیں ہے تو کوئی ایمرجنسی نہیں، نصیب میں ہی نہیں ہے. ہم کب کب ہم نے ایسا کر دیا میرے بھائی. او بھائی آپ کے منہ میں کسی نے نہیں ٹھوسا، کوئی ضرورت نہیں. اب جملہ کہہ رہا ہوں، میں ناراضگی بن جائے گی اگر اب ہاتھ نہ اٹھے تو. آپ کی نگاہ میں اگر ماتم شرعی عمل نہیں ہے، یا آپ کو ماتم کرنے سے درد ہوتا ہے، یا آپ کا اتنا جگر نہیں ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ خود کو مارنا بدعت ہے، تو آپ ماتم مت کیجئے نا. آپ ایسا ریاکشن تو مت دیں کہ ہاتھ پڑتا یہاں ہے اور درد وہاں ہوتا ہے. بچے بیٹھ جائیں، بچے نہ اٹھیں. سونی گل ہے. سر جی کم بھائی آپ لنگر مت کیجئے، آپ کچھ بھی مت کیجئے میرے بھائی. آپ شیعہ ہسٹری کو بھی چھوڑیے، آپ لبرل ہو جائیے. آپ گوگل پہ فقط اتنا تو سرچ کیجئے کہ 10 محرم 61 ہجری کربلا کے میدان میں ایک جنگ ہوئی ہے حسین اور یزید کے درمیان. رق سر پہ قرآن کلمہ رسول کا پڑھتا ہے تو بلوے میں کھڑا ہو کر اتنا فیصلہ کر دے کہ جو کربلا میں جنگ ہوئی تھی اس میں حق پہ کون تھا. سر بہت شکریہ جو بھی بولے یہاں سے، جس نے بہت اچھا کہا میری طرف سے بہت اچھا. جنگ ہوئی ہے، ٹائم پورا ہو گیا، میرا راضی رہیے. حق پہ مولانا بلال کاظمی صاحب کے 2 مصرے سنیے. میں نے شعر پڑھنا نہیں تھا لیکن میں شعر سنا رہا ہوں آپ کو. شعر سنا رہا ہوں، شعر اچھا شعر ہے. خلیل رب یعنی جناب ابراہیم. اب جناب مولانا بلال کاظمی صاحب کا شعر دیکھیے گا بابا جی. فرماتے ہیں کیا ہائے 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 کیا ہے عشق میں ہم نے فقط زنجیر کا ماتم، خلیل رب نے تو بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ دی. اللہ کے نبی نے بیٹے کی گردن پہ عشق میں چھری بھی رکھ دی تھی. عشق جو ہے وہ ان چیزوں کو نہیں دیکھتا. میرے بھائیو راستہ دیتے جانا. امام حسین علیہ السلام کا ایک بہت اچھا خادم آ رہا ہے. بڑے لوگوں کے بیٹے بھی بڑے معلوم ہوتے ہیں. جناب ملک مختار حسین کھوکر صاحب ایک ایسے ذاکر ہوئے ہیں، ایک ایسے ذاکر ہوئے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آنے والی جنریشن جو ہے اگر وہ ذاکری کا اسلوب سیکھنا چاہتی ہے تو ایسے لوگوں کو سٹڈی کرے. دروازہ بند کر دیجئے گا ملتان ازداری والے بھائی، بند کر دیجئے. میرا بھائی آ گیا، میرا بھائی آ گیا. عشق ان چیزوں کو نہیں دیکھتا. علامہ اقبال گل اتھوں تائیں کیتی آئی، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی،
علامہ اقبال آکھے ویش کیسی شے وے بھی نمرود دی بالی ہوئی اگ دے کنارے تے عقل کھلو کے سوچدی پی آئی میں کہ کراں او سوچدی پی آئی اتنی دیر عشق اندر چھال مار چھوڑی. عقل سوچدی پی آئی بھی میں کہ کرنا ہے عشق دھڑک مار کے بیچ گیا. ایک شعر اور پڑھا معاملہ جا کر علامہ اقبال کے ہاں رکھیے گا. ان کا شعر ہے میں آپ کو سنا رہا ہوں. شعر علامہ اقبال کا ہے, اچھا نہ لگے تو ان سے پوچھئے گا. میرے ساتھ ہمیشہ یہی ہوتا ہے بات کسی کی ہوتی ہے پھنس میں جاتا تو لہذا بات علامہ اقبال تک کیجئے گا. میری طرف سے یہ عالی مدد ہے. علامہ اقبال فرماتے ہیں عقل اور عشق کے موازنے پہ فرماتے ہیں عقل عیار ہے 100 بھیس بدل لیتی ہے, عشق بیچارہ نہ زاہد ہے نہ ملا نہ حکیم. ادھر دیکھیں امام جانتے ہیں کیا ہوتا ہے. یہ میری آخری بات ہے, آخری بات. اب اس کے بعد میں ممبر چھوڑوں گا اور یاد رہے کہ میں نے اس کو آخر میں کیوں رکھا ہے یہ بھی آپ کو پتہ چلے گا. امام وہ ہوتا ہے جہاں امام کی ڈھیر ساری نشانیاں ہوں. میرے جوان بھائیو بات سن لینا تمہیں مولا کا واسطہ. میرے پیارے بینڈ والے بھائی ادھر مجھے دیکھ مولا کا واسطہ. امام وہ ہوتا ہے اس کی ایک نشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ اس کے سامنے چیز ہو کچھ اور وہ اسے کر دے کچھ. مختصر ترین خلاصہ ہے کچھ کو کچھ کر دے. امام کی ایک نشانی یہ بھی ہوتی ہے. قرآن نے جناب ابراہیم کو امام کہا ہے اور جہاں پر ان کے امام ہونے کے ساتھ مفسرین نے تفسیر لکھی وہاں کچھ کا کچھ کرنے کا واقعہ یہ لکھا کہ وہ امام تھے تو ان کے سامنے آگ آئی تھی. آگ خدا دی قسم بول دے ہو تو تھوڑا کوئی جواب ہی نہیں تو جس ٹائم تو ان چوپ لگ دی ہے نا وہ تو سوال بھی کوئی نہیں ہوگا تو جواب دی گل کر دے. انجی بندہ ایڈی وڈی داد چھل ہوندی ہے خدا دی قسم دے. اگلے 1 منٹ بعد بندہ انج ہوندا ہے کہ یار میں کدے آ گیا تھوڑی جی ہوں ہاں کوئی یس نو کرو نال نہ تھی آگ ہو گئی گلزار. ایسے ہوتا ہے کوئی ہیلو ہائے یس نو ہی شی اٹ کوئی تھوڑا موڑا نال کیتی رکھے کر یہ ہوتا ہے ساتھ ساتھ چلانا ہوتا ہے. جہاں مفسرین نے آگ گلزار ہونے کا واقعہ لکھا وہاں ایک واقعہ اور بھی لکھا اور وہ واقعہ میرے شیعہ سنی بھائیوں یہ لکھا کہ گھر والوں نے کہا بھوک لگی ہے اور گھر میں آٹا نہیں. اللہ کے نبی نے تھیلا توبڑا توڑا جو بھی کہندے ہو اللہ کے نبی نے توڑا ہے تھے موڈے تے رکھے تھے ٹور پہ اس پاس ہے تو آٹا لبدا سی. ٹردا اللہ کے نبی اتنے گیا تو شام ہو گئی سی مارکیٹ ہی بند سی یا وہ دکان ہی بند سی وہ کمرہ ہی بند سی جتوں آٹا یا گندم لبدی سی. اللہ دے نبی دل ہی سوچے ہن گل جان کے پنجابی پہ کردا تاکہ کوئی بندہ یہ نہ کہ وہ جلدی کر گیا. اللہ دے نبی جناب اپنے دل ہی سوچیا بھئی گھر والے آٹے دے انتظار وچ بیٹھے تے آٹا میں لے کے نہیں بوआ بند کر دیو مولا حسین دا اندر آ جاؤ یا باہر چلے جاؤ بوआ بند کرو مولا دا واسطہ جی. اللہ دے نبی نے دل مولا دا واسطہ ویکھو سر پھر یقین چنگی ہون دیو. اللہ دے نبی نے اے تھیلا ایتھے رکھیا ہے تے سوچیا کہ یار ہن گھر والے انتظار وچ بیٹھے نے آٹا لبیا کوئی نہیں. اللہ دے نبی سوچیا گھر والے دے دل نے ٹوٹے. اللہ دے نبی نے جیڑے تھیلے چ آٹا پا کے لے کے جانا سی اللہ دے نبی نے تھیلا کھولیا تے آٹے دی جگہ تے ریت بھری. بہت اچھے بھائی بہت اچھے. اللہ کے نبی نے یہاں پر وہ تھیلا رکھا اور چلا گھر کی طرف. چلتے چلتے اللہ کے نبی گھر آیا گھر میں لا کر وہ تھیلا رکھا اور اپنے کسی کام سے عبادت کی آرام کرنے چلا گیا. پیچھے سے گھر والے آئے اور گھر والوں نے تھیلا کھولا. امام کون ہوتا ہے ہو کچھ. سبحان میرے بھائی کر دے کچھ. گھر یار میرے کہنے پہ ہاتھ اٹھا لینا اپنے دل سے بولتے رہے ہو اب میرے کہنے پہ ہاتھ اٹھا لینا. گھر والوں نے آ کر تھیلا کھولا تو منظر بدل گیا کیونکہ بھری تھی ریت نکلا آٹا. بھری تھی ریت نکلا. میں نے کہا میرے کہنے پہ ہاتھ اٹھا لینا میں ڈائریکٹ چھٹے بادشاہ پہ آ رہا ہوں. دنیا والوں تم نے ایک بار بھی نہیں پہچانا. بھری تھی ریت اور نکلا. کیا مزہ ہے اس جملے کا. بھری تھی ریت نکلا آٹا. اور دنیا والوں تمہیں ابھی بھی سمجھ نہیں آئی جس کے سامنے ریت آٹے میں بدلے وہ بھی امام ہوتا ہے. جس کے ہاتھوں کا دھلا ہوا پانی جواہرات میں بدلے وہ بھی امام.
ہاتھ تلے نہ کرے آئے, ہاتھ نیچے نہیں کرنے, ہاتھ نیچے نہیں کرنے. میرے کیمرہ مین صاحبان کیمرہ پھیر کے وہ منظر ریکارڈ کر لیں جو شاید صبح سے ابھی تک نہ بنا ہو, شاید نہ بنا ہو. پڑھنے والے تو سبھی اچھے تھے, شاید مولا کا کرم ایسا ہو جائے. میرے بات تو سبحان میاں کر ہی لیں گے, لیکن ممکن ہے اس سے پہلے یہ خیرات شاید نہ آئی ہو جو مصرع جملہ میں پڑھنے لگا ہوں. اور دنیا والوں جس کے سامنے ریت آٹے میں بدلے وہ بھی ہاتھ کھول میرا بھرا, ایڈی گرمی دے وچ ایڈی گرمی ہاتھ بن کے بیٹھا ہے. جس کے سامنے ریت ممبر چھوڑ رہا ہوں, جس کے سامنے ریت آٹے میں بدلے وہ بھی امام ہوتا ہے. وہ جواہرات میں بدلے اسے بھی آیا ہی نہیں وہ بندہ جس کا ہاتھ نیچے رہ جائے گا. رکھ میرے سر پہ قرآن. اور دنیا والوں امامت ابراہیم کے پاس گئی, ریت آٹے میں بدل گئی. امامت چھٹے بادشاہ کے, پڑھ دوں جملہ پڑھ دوں, چھٹے بادشاہ کے پاس آئی, پانی جواہرات میں بدلا. عزت حسین کی قسم ہے امامت علی کے پاس آئی, پوری مسجد نے دیکھا گستاخ کتے میں تبدیل ہو گیا. گستاخ بندہ آیا ہی نہیں جس کا ہاتھ نیچے. بیٹھنا نہیں, اب یہی رہنا, اب بیٹھنا مت. گستاخ پڑھ دوں جملہ, پوری مسجد نے دیکھا گستاخ کتے میں تبدیل ہو گیا. علی نے آنکھ میں آنکھ ڈال کے لہجہ بھر کے فرمایا کہ اب کتے بھی علی سے بحث کریں گے. اور پوری مسجد نے دیکھا بولتا ہوا آیا تھا, بھونکتا ہوا گیا, بولتا ہوا آیا تھا, بھونکتا ہوا گیا. امامت ابراہیم کے پاس گئی. اب جملہ اس سے بھی بڑا کہنا چاہ رہا ہوں. امامت ابراہیم, ہاتھ کھول میرا بھرا, امامت ابراہیم کے پاس گئی, ریت آٹے میں بدلی. امامت چھٹے بادشاہ کے پاس آئی, پانی جواہرات میں بدلا. امامت علی کے پاس آئی, گستاخ کتے میں. میرے مولا میری زبان میں اثر دیں یا انہیں ہاتھ اٹھانے کی توفیق دے. ارے گستاخ کتے میں تبدیل ہوا. رکھ میرے سر پہ قرآن. امامت حسن کے پاس آئی, پوری دنیا نے دیکھا مرد و عورت میں تبدیل ہو گیا. مرد وہ بندہ آیا ہی نہیں جس کا ہاتھ نیچے. ہاتھ اونچے, ہاتھ اونچے. اب جملہ کہہ رہا ہوں, ابھی تک تمہیں امامت کا اثر بتایا ہے, اب تمہیں کریمی دکھانے لگا ہوں. پنڈال بھی پیروں پر اٹھ کر بولے تو حق ادا. ہاتھ اونچے رکھنے یار, مولا کا واسطہ. ابراہیم کے پاس گئی تو ریت آٹے میں بدلی. چھٹے بادشاہ کے پاس آئی, پانی جواہرات میں بدلا. علی کے پاس آئی, گستاخ کتے میں بدلا. حسن کے پاس آئی, مرد عورت میں بدلا. قربان جائے علی یہ باس عسکری. امامت حسین کے پاس آئی, حر گنہگار تھا علیہ السلام. ظالم نے کیا ظلم بڑے جور و جفا سے, اور دکھ اس بات کا ہے خنجر کو پہنچتا رہا زینب کی ردا سے. ایک جملہ بس, زیادہ نہیں, ایک پوچھنے کا مطلب ہے پوچھنا, صاف کرنا. ظالم نے کیا ظلم بڑے جور و جفا سے, خنجر کو پہنچتا رہا زینب کی ردا. ایک جملہ پڑھ کے 2 منٹ چپ کر جاؤں تو پورا مجمع چپ ہو جائے گا. ایک جملہ کہہ کے چپ کر جاؤں, چپ ہو جائیں گے. یہ انسان کی فطرت ہے. آپ 5 منٹ رو کر تھک جائیں گے, کیونکہ اب پڑھنے والا نہیں ہے. تاریخ کہتی ہے 40 سال سید سجاد کو ایک لفظ نے خون رلائی. یہ جوانوں کی آنکھیں دیکھ رہا ہوں میں. میرے بھائیو ادھر دیکھنا, میں زمین کے 3 کونوں پہ سخی حسین کا ذکر کر چکا ہوں, عزاداروں کی نالین صاف کرتے کرتے. میں آپ لوگوں کی کوئی خوشامد نہیں کر رہا. میں وہ خوش نصیب نہیں ہوں جسے آپ لوگ روز روز نصیب ہوتے ہیں. مجھے سال میں ایک بار اس علاقے میں آپ لوگوں کا چہرہ ملتا ہے. سال میں آنا ایک بار ہے, اپنے گھر والی بات پہ خوشامد نہیں ہے. میں یہ اتنے جوان, اتنی زیادہ تعداد میں, اور ایسے چہروں پہ غم نمایاں کرنے والے کم ملتے ہیں. میں خوشامد نہیں کر رہا, مجھے صرف 2 روایات پڑھنی ہے. میرے بعد میرا چھوٹا بھائی ہے, جی لگا کے سنیے گا. ابن منذر صحابی ہے, سید سجاد کے پاس آ گیا اور پاس آ کر کہنے, بابا نصیر شاہ جی سرکار پاس آ گیا, مجھے دیکھیے گا, اور پاس آ کر کہنے لگا مولا شہادتیں کربلا میں ہوئی ہیں, روتے شام شام کہہ کے ہیں. کیا اچھا گریا اٹھا, کیا درد والی ہائے نکلی ہے. مولا کیوں؟ میری بہنوں خدا تمہارے نصیب نیک کرے.
بیٹی دشمن کی بھی ہو تو خدا کرے کبھی دنیا کے غم میں نہ روئے. بیٹیاں بستی رہیں, بیٹیوں کے گھر آباد رہیں. بیٹیاں روئیں تو حسین کی بیٹیوں کو روئیں. شاید میرے بھائی نہ سمجھیں, ایک بیٹی ایک بہن, خدا تمہیں شرم و حیا کی دولت سے مزید نوازے. میری بہنوں, جملے کا تعلق تمہارے سے ہے, کیونکہ میں یقین ہے میرا کہ وہ ٹوٹی ہوئی پسلیوں والی بی بی کہیں تم میں موجود ہے. تو جملے کا وزن کرنا. میں لاکھ ہزار بار توبہ کر کے یہ جملہ پڑھتا ہوں. امام کی چیخ نکلی. فرماتے ہیں ابن منذر, مصیبتیں کربلا میں بھی بڑی ہوئی ہیں لیکن شام پہ مجھے دکھ بڑا ہے. اس نے کہا مولا کیا دکھ ہے؟ کرتے ہو ہائے. سجاد کی چیخ نکلی رو کے. فرماتے ہیں یوں تو تمام راہ مارتے رہے, لیکن جس وقت ہمارا قافلہ بازار شام میں داخل ہوا ان ظالموں کے ظلم کے رنگ بدل گئے. اس نے کہا مولا کیسے؟ امام نے فرمایا بازار شام واحد جگہ تھی جہاں جس ظالم کا دل کرتا تھا وہ ایک ہاتھ سکینہ کی زلفوں میں ڈال کے وہ دوسرے ہاتھ سے تماچا مار کے کہتا تھا بلا عباس کو. کیا بات, کیا بات, کیا بات. آواز دے غازی کو. ایک ہنج, سال بھر دی محنت ہے, صرف ایک ہنج مانگا. واقعہ کربلا کے بعد اس روایت پہ سلام کر رہا ہوں. قیام جناب مختار. سب سے مشکل تھا ہرملا کو پکڑنا. میرے چھٹے بادشاہ کا فرمان ہے جو تیر ہرملا نے چلایا ہے وہ علی اصغر کے گلے پہ نہیں, وہ ہمارے محمد کے دل پہ لگا. ظلم بڑا ہے نا, جناب رباب کا حوصلہ بڑا ہے نا. شہید محسن نقوی نے فرمایا تھا زندہ میں رباب اب بھی بدلتی نہیں کروٹ, وہ اب بھی سمجھتی ہے میرے پاس ہے اصغر. بلکہ شاید اس سے بھی بڑی بات ہو, یہ جوان کس رنگ میں رو رہے ہیں, شعر کس کا ہے مجھے نہیں پتا, نہ جانے کس خیال میں کھو جاتی ہے رباب, خالی جھولانے لگتی ہے جھولا کبھی کبھی. اس ہرملا کی وجہ سے آل محمد کے گھر سے دھواں نہیں اٹھا, چولہے روشن نہیں ہوئے. تاریخ کہتی ہے ہرملا آتا گیا, جناب مختار کا ہاتھ دل پہ آیا. فرماتے کمینہ جلدی بتا کربلا کے میدان میں تو نے کب کہاں کس کو کیسے مارا, پھیلاؤ اپنے دامن اور مانگو. میں بڑا قیامت آمیز جملہ کہہ رہا ہوں. کہتا ہے مختار مر جائے گا. یار وہ بندہ کون ہے جس کی ہائے نہ نکلے؟ مختار نہ سن. مختار میں نے کربلا میں اور کچھ نہیں کیا, میں صرف 4 تیر لے کر گیا تھا. میں پہلا جملہ کہوں تو ہر زبان سے ہائے پہنچے. میں نے وہ 4 تیر چلائے ہیں. مختار نے کہا پہلا تیر کس پہ چلایا؟ کرتے ہو ہائے. کہتا ہے مختار جس وقت عباس مشک بھر کے خیموں کو لوٹا. نہیں 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 نہیں, ہر بندے نہیں سمجھے آپ. نہیں نہ میرے سامنے ان پتھر بن کے نہ بہو, میں مجلس نہ پڑھ سکتا. کربلا والے دا غم میں انج اجنبی بن کے حسین نو پرایا نہ کر مولا دا واسطہ. ہاں جی نہیں بھی ہوندی تے ایک ہائے تے لگدی ہے نا. ہر بندہ ہائے کرے, میں قیامت تھوڑی جھولی چلاندا پیا. مختار یہاں غازی مشک بھر کے خیموں کو لوٹا. ابن سعد نے اعلان کیا پانی خیمے نہ پہنچے. کہتا ہے اس وقت میں نے پہلا تیر غازی کی آنکھ میں مارا. بڑا امیر ہے وہ بندہ جس کی ہائے نہیں نکلی. بڑا امیر ہے وہ بندہ جس نے اب بھی گریہ نہیں کیا. میں نے پہلے کہا تھا علی کے لال کا غم پرایا غم نہیں ہوتا. حسین ہر کہندہ سانجا ڈوب. میرے مولا ان آوازوں پہ رحمت نازل فرمائے. کہتا ہے مجھے 4 تیر پڑھنے ہیں شاہ صاحب, فقط 4 تیر. کہتا ہے مختار مر جائے گا. مختار میں حیران ہو گیا. غازی کا ایک بازو کٹ گیا, اس کا دوسرا بازو بھی کٹ گیا. اللہ اکبر, یہ جوان کتنے درد میں رو رہا ہے یار. کہتا ہے مختار اس کی آنکھ میں بھی تیر تھا لیکن اس کے قدم نہیں لڑکھڑائے. بیٹھا ہے کوئی پیچھے والوں میں جس کی ہائے کی آواز یہاں منبر تک آ جائے. کہتا ہے اتنے زخموں کے بعد بھی جو غازی نہیں ٹوٹا اسے اگلے تیر پہ میں نے تڑپا کے رکھ دیا.
مختار نے کہا کیسے؟ کہتا ہے پہلا تیر عباس کی آنکھ میں مارا، اسی لمحے پھر دوسرا تیر مشک سکینہ میں مارا۔ بڑا امیر ہے وہ بندہ جس کا ہاتھ اب بھی سر پہ ماتم کے لیے نہیں آیا۔ اپنی آوازیں بلند کرو میرے بھائیوں، اپنی آوازیں بلند کرو۔ جناب سیدہ ان آوازوں پہ رحمت نازل کیجئے گا۔ مجھے تیسرا سال ہے میں مصائب نہیں پڑھ پا رہا، تو میں 1 منٹ آپ سے صرف لوں گا اور منبر چھوڑ جاؤں گا، میری بھی بخشش کا سامان۔ یہ بچے جو اتنے درد میں رو رہے ہیں، یہ بچے اتنے درد میں رو رہے ہیں، خدا کی قسم تم تو بڑے ہو یار، تم تو منظر کو مزید باریکی سے دیکھ سکتے ہو۔ پڑھوں اب جملہ، میری بی بی مجھے معاف کیجئے گا، اپنے دامن پھیلا کر وہ دعائیں مانگو جو ابھی تک پوری نہیں ہوئی۔ میں ایک باب الحوائج کا جملہ پڑھ رہا ہوں، کہتا ہے مختار مقتل کی زمین ہل گئی، مختار نے 2 تیر سنے، اس سے کرسی چھوٹ گئی، چیخیں مار مار کے رویا، ہاتھ جگر پہ آیا، کہتا ہے مختار نہ سن، مختار مر جائے گا۔ مختار نے کہا سنوں گا نہیں تو سزا کا، میرا ویر ہائے کری، سزا کا تعین کیسے کروں گا؟ کہتا ہے پوچھا تو سن، پہلا تیر چشم عباس میں مارا، دوسرا مشک سکینہ میں، اور مختار مقتل کی زمین میں زلزلے آئے، میں نے تیسرا تیر تب چلایا جب حسین اصغر کا منہ چوم رہا تھا۔ علی کے لال نے خشک ہونٹ اصغر کے ہونٹوں پہ، ہاتھ شاہ کے ماتم، ہاتھ شاہ کے جڑا ماتم کر سکتا ہے میرے بھیراؤں۔ لو بھائی آخری تیر پڑھ رہا ہوں اور منبر چھوڑ رہا ہوں، اب مجھے معاف کیجئے گا، 1 تیر رہ گیا ہے، خدا کرے میری زندگی ختم ہو جائے میں 4تھا تیر نہ پڑھوں۔ میری بی بی مجھے معاف کیجئے گا، میری مخدومہ۔ تاریخ کہتی ہے مختار کو غش آ گیا میرے بھائیوں، مختار کو ہوش دلایا گیا۔ اب مختار اٹھا، مختار نے کہا جلدی بتا 4تھا تیر کس میں سے لایا؟ مختار نے کہا میرا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ کہتا ہے مختار نہ سن، پہلا تیر چشم عباس میں، اب وہ بندہ پتھر کا بنا ہوا ہے جو ماتم نہیں کرے گا، دوسرا مشک سکینہ میں، تیسرا گلو علی اصغر میں۔ مختار نے کہا پھر؟ کہتا ہے 1 تیر ماتم کرنا، کہتا ہے 1 تیر بچ گیا تھا، 1 حسین بچ گیا تھا۔ مختار نے کہا پھر؟ کہتا ہے مختار میں نے بڑی دیر حسین پہ آخری تیر کا نشانہ باندھنے کی کوشش کی ہے، میرا تیر حسین پر نہیں چلا کیونکہ مجھے حسین کے جسم پہ خالی جگہ ہی نہیں ملی، اور زہرا کا لال زخموں سے چور چور، علی کا لال۔ میرے بھائیوں آخری جملہ ہے، بالکل آخری جملہ ہے، کہتا ہے پڑھ رہا ہوں آخری تیر، میری بی بی مجھے معاف کیجئے گا جوانوں، جتنا تمہارے سینے میں طاقت ہے اس طاقت کو صرف کر دینا اس جملے کے گریے پہ۔ میں کہتا ہوں مر جانا چاہیے یہ جملے پڑھنے اور سننے سے پہلے۔ تاریخ کہتی ہے کربلا، اللہ کرے میں پڑھ لوں، خدا کی قسم قیامت ہے، مختار مقتل کی زمین میں زلزلہ، 1 تیر غازی کی آنکھ میں مار چکا تھا، 1 تیر سکینہ کی مشک میں، 1 تیر اصغر کے گلے میں، 4تھے تیر کی حسین کے جسم پہ جگہ۔ مختار نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہتا بڑی دیر انتظار کے بعد حسین 9 لاکھ کے سامنے آیا، زخموں سے چور چور حسین تھا، زین ذوالجناح سے بالکل گرنے والا تھا۔ یا حسین نے ہم 9 لاکھ کی طرف دیکھ کر کہا اماں اماں کہنے کے لیے حسین کا منہ کھلا، اور میں نے